أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اس آیت مبارکہ کے الفاظ کو نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے. آج کے دن، اے لوگو، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے. تمہارے دین سے مراد نبی کا دین الگ، نبی کی امتی کا دین الگ نہیں، بلکہ قرآن کا کہنا ہے، خدا کا کلام ہے، رسول اللہ کی زبان نبوت. یعنی کہ تم سے مراد، تمہارے دین سے مراد نسلاً بعد نسل قرناً بعد قرن، زمانے کے بعد زمانہ آئے گا، نسل کے بعد نسل آئے گی. اور بطور خاص تمہارا دینکم کا جو لفظ استعمال ہوا، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دنیا میں کئی مذاہب جنم لیے ہوئے ہیں، کئی کلچر ہیں جو رب کے بنائے ہوئے ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ صرف آزمانے کے لیے کائنات کو پیدا فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف آزمانے کے لیے مومنین کو حیات بخشی، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ
اپنی بڑائی پاکی آپ کی زبانوں سے سننے کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، بس یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ جو بندوں کو میں رزق دے رہا ہوں، جنہیں بڑا کر رہا ہوں، عقل دے رہا ہوں، ان کی عقل کہاں تک کام کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین کے لیے خطاب کیا گیا کہ تم کو ایک مومن گھرانے میں، ایک مومن نطفے سے، ایک مومن عورت کے پیٹ سے تم کو پیدا کیا گیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا۔ پھر یہ خوشخبری سنائی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں میری تمام تر پیداوار میں، مخلوقات میں، خلقت میں تم ایک بہترین نمونہ بنائے گئے ہو۔ انسان کو بھی خطاب کیا، مومن کو بھی خطاب کیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، جو میں خطبے میں ہمیشہ اکثر و بیشتر اس آیت مبارکہ کو پڑھا کرتا ہوں، جو سورہ ملک کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے تمہاری زندگی کے ساتھ موت کو بنایا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون ہیں جو حسن عمل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں واپس لوٹ جاؤ۔ بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے غلط رسم و رواج تھے، جتنے غلط رسم و رواج تھے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے رسم و رواج کو میں نے اپنے پیروں تلے رول ڈالا۔ اب قیامت تک صرف خدا کا حکم، قرآن کا حکم، رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت چلتی رہے گی۔ اگر خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اگر تم خدا کا قرب چاہتے ہو تو کمپلیٹلی طور پر خدا کے ہو جاؤ، اس طرح خدا کے ہو جاؤ کہ ہر حال میں خدا ہمارا حامی و مددگار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے ضرور، لیکن بسا اوقات انسان جن مصیبتوں میں، جن آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں ہمارے عمل میں، کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے وہ لمحات ہوں گے جہاں خدا اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی ہوگی۔ اگر تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی طور پر خدا کا قرب حاصل کر لو، تو ایسے آزمائشوں سے بھی محفوظ رہو گے، ایسے ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ مامون رہو گے۔ شرط ہے کہ خدا کے ہونا ہے، دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس دوران میں ایک بات آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آج فتنوں کا دور ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا اہل سنت والجماعت کوئی اور فرقہ، اہل سنت والجماعت کوئی اور مکتب، اہل سنت والجماعت کوئی اور جماعت، ان کے درمیان جھگڑے سنے آتے تھے۔ لیکن آج اہل سنت والجماعت کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جس طرح حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان تحریر فرماتے ہیں، پیر ہو تو پیر کامل ہو، مرید ہو تو مرید صادق۔ پیر کامل ہو، مرید سچا ہو، تو پھر بات کچھ بن سکتی ہے۔
اگر دونوں میں اگر کچھ تضاد ہو تو بات کبھی سمجھ نہیں سکتے، کسی کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مطلب اہل سنت والجماعت کے اندر جو فتنے فساد ہو رہے ہیں، بارہا میں نے آپ حضرات سے کہا کہ مخالف کہنے والے وہ بھی اہل علم ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے کہنے والے بھی اہل علم ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اگر کچھ معاملہ بگڑ جائے، کچھ معاملات بگڑ جائیں، تو عام آدمی کو اس کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اہل علم ہیں، ان کو بھی خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ان کو بھی خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ لیکن بیچ میں ہم جا کر کیوں پھنسے؟ جیسے اب کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے مسئلے کو لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر کچھ کہتے ہیں، مگر یاد رکھ لیں تمام صحابہ اولو العزم ہیں، نبی کے تمام صحابہ تعظیم کے قابل ہیں، چاہے وہ کوئی ہو۔ صحابہ کے درمیان کیا ہوا ہم نے نہیں دیکھا، جب تک آپ دیکھتے نہیں تو کہنے کی جرات نہیں کر سکتے، ضرورت نہیں آپ کو کہنے کی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ماں فاطمہ کو، حضرت علی کو، حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر میں لپیٹ کر کہا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور ساری قیامت تک آنے والی نسلوں میں اعلان کرنا کہ یہ ان سے بھی محبت کرے۔ نبی نے یہ بھی فرمایا حسنین مجھ سے ہے، میں حسنین سے ہوں۔ مگر تعجب ہوتا ہے صرف امام حسین کا نام لیا جاتا ہے، امام حسن کو چھوڑا جاتا ہے، جبکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ماں فاطمہ کے شکم سے، وہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک نطفے سے تولد ہوئے، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، لیکن تضاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرضی ہے اپنی، خبر کا جواب دینا ہے اپنا، لیکن عام لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے شیر خدا، فاتح خیبر، شجاعت کا علم بردار بنایا، تو وہیں پر عثمان غنی کو سخاوت کا پیکر بنایا، وہیں پر حضرت عمر بن خطاب کو عدالت کا تاج پہنایا، اور وہیں پر حضرت ابو بکر کو صداقت عطا کر دی۔ میرے نبی نے جب نبی کے بعد نبی کے سامنے یہ سب کچھ ہوا تو حضرت علی نے نہیں کہا، عثمان نے نہیں کہا، عمر نے نہیں کہا، ابو بکر نے نہیں کہا، طلحہ نے نہیں کہا، زبیر نے نہیں کہا، سعد بن ابی وقاص نے نہیں کہا، عبد الرحمن بن عوف نے نہیں کہا، یہ بڑے بڑے اولو العزم صحابہ جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، جن کو پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ تم لوگ 10 صحابہ ہو جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جب ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوا، یہ 1400 برس گزرنے کے بعد اختلاف کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ اختلافات کیوں؟ معاملات اپنی جگہ ہیں، اور اس لیے میں کیا کہتا ہوں، داڑھی، کرتا پائجامہ، سر پر عمامہ، جھبا دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ اب بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، بتائیے جو میں نے گزشتہ جمعہ کہتے ہوئے روک دیا تھا، الفاظ کو وقت ہو چکا تھا اس لیے روک دیا تھا، آج تک جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا نام لیا جاتا ہے، پھر حضرت عمر کا نام لیا جاتا ہے، پھر حضرت عثمان کا نام لیا جاتا ہے،
پھر حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ آج کا خطبہ نہیں ہے، کہنے والے کہتے ہیں نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب بات آتی ہے خلفاء کی تو پہلے ابو بکر کا نام لیتے ہیں۔ اب وہ نیا خطبہ ایجاد کر کے بھی سنا رہے لوگوں کے سامنے کہ حضرت علی کا نام، حضرت ماں فاطمہ کا نام، حضرت حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، پھر بعد میں ابو بکر، عمر، عثمان کا۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں یاد رکھ لیں، یہ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آتی، جو یہ فتنے اور عروج پر آئیں گے تب یہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ 1400 برس ہو گئے، اب کیا غوث العظم سے بڑھ کر عالم ہو گئے کوئی؟ خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر کوئی عالم ہو گیا؟ خواجہ بندہ نواز سے بڑھ کر کوئی عالم ہوا؟ یہ بڑے بڑے اولیاء، سلسلہ نقشبندیہ کے بانی، سلسلہ چشتیہ کے فاؤنڈر، سلسلہ خیت قادریہ کے امام، سلسلہ سہروردیہ کے فاؤنڈر، ان کو نظر نہیں آیا اور آج ان کو نظر آیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ نیک توفیق دے، اللہ ہدایت دے، لیکن یاد رکھ لیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگ سن رہے ہیں تو کہیں اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ اب تک بھی ہماری مسجد میں پہلے ابو بکر کا نام لیا جاتا ہے، پھر یہ بھی تو وہیں کے ہیں، یہ بھی تو فلاں ہیں، اس طرح خطبہ بتا رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ میدان محشر باقی ہے، فیصلہ وہاں ہوگا۔ خدا فیصلہ کرنے والا ہے کہ خلافت کے اعتبار سے ہم نے کیا کہا 12 مہینے، ہم نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے در پر پڑے رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اختلاف نہیں کرتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح اسلام نے بتایا کہ اگر کسی چیز کی اصلاح کرنا ہو تو پہلے اپنے گھر سے اصلاح شروع کرو، اپنے گھر سے شروع کرو۔ پھر قرآن یہ بھی فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ساری دنیا کا ٹھیکہ نہیں دیا گا کسی عالم کو، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر یہ انتشار کی باتیں کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور ذہن میں بٹھا لیں یہ اہل سنت والجماعت کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں رچا کر خود اہل سنت والجماعت کے اندر فرقے بنائے جا رہے ہیں۔ عام آدمیوں کو اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر قائم رہیں، اٹل رہیں۔ میدان محشر باقی ہے، خدا رب العالمین فیصلہ کرنے والا ہے، وہاں پتہ چلے گا کہ جو خطبہ ثانی میں، دوسرے خطبے میں نبی محمد الرسول اللہ کے بعد بعد الانبیاء بالتحقیق کہہ کر ابو بکر کا نام لینے والا صحیح ہے یا نبی کے بعد حضرت علی کو بڑھاوا دینے والا صحیح ہے، وہاں فیصلہ ہوگا۔ ہم تو ابو بکر کے بھی غلام ہیں، علی کے بچوں کے غلام ہیں۔ ہمارا یہ ایمان و ایقان ہے۔ اہل بیت سے ہم جو محبت کرتے ہیں ہم ایسے نہیں کرتے، بلکہ ہمارے نبی نے تعلیم دی، یہی فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری اہل بیت، میرے اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تابع رہو۔ اگر قرآن کو پکڑ لو اہل بیت کو چھوڑ دو گمراہ، اہل بیت کا دامن پکڑ لو قرآن کو چھوڑ دو تب بھی گمراہ۔ تو ہم دونوں پر چلنے والے ہیں، ہم دونوں کو لے کر چلنے والے ہیں، قرآن کو بھی، صاحب قرآن کو بھی۔ پھر قرآن کی حفاظت جس نے کی اور ان کے گھر والوں کی، چاہے اوپر سلسلے سے ہو یا نیچے کے سلسلے میں آئے،
سب کی ہمیں تعظیم کرنی ہے۔ تو فتنوں کے دور میں یہ نت نئے فتنے آپ کے سامنے آئیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا ہر کوئی دیکھتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں مہینے بھر سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں آپ یہ غلط فہمی میں نہ آنا کہ کیا آیا ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، کیونکہ خطبہ بھی نماز کا حصہ ہوتا ہے۔ تو خطبہ اگر غلط ہو تو نماز میں اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ خطبہ نماز جمعہ کے لیے واجب بتایا گیا۔ واجب کا چھوٹنا، نماز کا دہرانا۔ اگر حالت نماز میں سینہ قبلے کی رخ سے پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو سجدہ و سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو ویسے یہ خطبہ نماز کا حصہ ہے، تو یہ پس و پیش میں نہ رہنا۔ بس اتنا ضرور ہے، لوگ صرف دلیل مانگتے ہیں، ارے دلیل دو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بے دلیل بات ہم نہیں کرتے۔ آپ سیاستہ کی حدیث اٹھا کر پڑھ لیں۔ اسلام کی پہلی مسجد نبی نے جو تعمیر کروائی کون سی؟ مسجد قباء۔ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں، گوگل سے پوچھ لیں، یقین نہیں آتا تو، کیونکہ کتابیں لانا، پڑھنا، دیکھنا، سمجھنا سب کے بس میں نہیں ہوتا۔ آپ کو گوگل پر ٹرانسلیٹ کے ساتھ ہر لینگویج میں آپ کو آنسر مل جائے گا۔ مسجد قباء کی، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ مسجد کی سنگ بنیاد نبی نے اپنے دست نبوت سے رکھ کر ابو بکر کو آواز دی، عمر کو آواز دی، عثمان کو آواز دی، علی کو آواز دی، تو کسی نے سوشل میڈیا پر کمنٹ کے ذریعے مجھ سے اس کی دلیل مانگی۔ میں یہ اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، دلیل مانگی، تو اس لیے کہہ رہا ہوں اگر سیاست پڑھ کر سمجھنے کی طاقت نہیں ہے تو تم گوگل پر جا کر انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ کر لیں کہ مسجد قباء کی تعمیر کے وقت سنگ بنیاد پہلے کس نے رکھی، پھر نبی نے کس کو حکم دیا، کس نے کہاں رکھا، اس کے اندر آپ کو ساری ہسٹری مل جائے گی۔ تو نبی نے بشارت دی تھی، یہ میرے خلفاء کی ترتیب ہے، اور اسی ترتیب سے خلافت ہوئی۔ حضرت عمر کے بعد، آخری بات بتا رہا، حضرت عمر کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا جا رہا تھا، اس وقت کیا کہا گیا معلوم؟ بلکہ جس وقت میرے نبی نے اپنی عین حیات میں، ظاہری حیات طیبہ میں مسجد قباء کی سنگ بنیاد رکھنے کے بعد جو بشارت دی تھی، یہ میرے خلفاء کی ترتیب ہے، جیسے ہی عثمان کا نام آیا تو کہنے والوں نے یہ بھی اس وقت کہا تھا کہ یہ اقربا پروری ہو رہی ہے، اپنے والوں کو دے رہے ہیں۔ ارے بابا، اپنے والوں کو نہیں، وہ نبی ہیں، رب نے مختار کل بنایا ہے، رب جانتا ہے نبی محمد الرسول اللہ کو رب نے بنایا ہے، رب نے اپنے نور سے بنایا ہے، تبھی تو امام الانبیاء بنا کر بھیجا، سردار الانبیاء بنا کر بھیجا، مختار کل بنا کر بھیجا، صداقت والا بنا کر بھیجا۔ ارے یہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول آئے، لیکن ان تمام کے کمالات، ان تمام کے معجزات کا مجموعہ ہے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جب اعلان ہوا، ترتیب جو بتائی گئی، اس وقت بھی کہا گیا تھا کیا؟ اقربا پروری، اپنے قرابت داروں کو دے رہے ہیں، آپ اہل نہیں ہیں تو آپ کو کیوں دیں گے؟ اور آخری بات سن لیں، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں مجھے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ذہن کھل جائے۔ جب ایسے سوشل میڈیا کے ذریعے سن لیں تو اس پر اتفاق نہ کریں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کیا، اگر آج کے اس پرفتن دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی حقیقی اولاد ہے تو اس کے پیروں کی دھول ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان و یقین عقیدہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح آج بتایا جاتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر، جس طرح تہمتیں باندھی جاتی ہیں، بتائیے کیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کو اپنا امیر نہیں مانا؟ کیا عمر کو اپنا امیر نہیں مانا؟ کیا عثمان کو اپنا امیر نہیں مانا؟
تو صرف یہ نہیں، یاد رکھ لیں وقت پڑنے پر دولت بھی فتنہ ہے، وقت پڑنے پر زبان بھی فتنہ ہے، بلکہ حد تو یہ ہے وقت پڑھنے پر نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے، جبکہ نعرہ تکبیر بھی ہم خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے موقع پر کچھ ایسا ہی ہوا تھا میرے بھائی، جو نعرہ تکبیر فتنہ کہا میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں، عثمان غنی کی شہادت پر عبداللہ ابن سبا کے لوگوں نے، سبائی جس کو کہا جاتا ہے، سبائیوں نے کیا کہا؟ نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی، مسلمان جوش میں باہر نکل گئے، سب کو ان سبائیوں نے عثمان غنی کے قاتلوں میں شمار کرنا چاہا، تو اس لیے وقت آنے پر نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں چاہیے جو ہمارے آبا و اجداد سے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کے تابعی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتگان بندوں میں شہداء بھی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان تمام انعام یافتگان بندوں کی جو تعظیم کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو برقرار رکھیں، اسی میں ہماری سلامتی ہے اور ایمان پر خاتمہ ہونے کی گارنٹی ہے، قبر کی اندھیری زندگی میں اجالا ہونے کی ضمانت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا